اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، قد تلاوت کلام پاک. حمد معبود خالق کائنات، مالک ارض و سما، لائق حمد و ثنا پروردگار عالم کہ حمد و ستائش اس معبود کی جو کائنات کا خالق ہے. میں گزارش کروں گا حمد معبود کے بعد درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، کہ جن کے احسانات، جن کا کرم، جنہوں نے سلسلہ عبادت، سلیقہ عبادت، بندگی کا سلیقہ سکھایا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں پر. میں گزارش کروں گا مرحوم کے صالح ثواب کے لیے، چونکہ دامن وقت کے پیش نظر میں یکے بعد دیگرے بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت کے لیے اس وقت جو تشریف فرما ہیں ان میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی موسیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں. میری گزارش جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ہے کہ برائے کرم تشریف لائیں. جناب شوکت عبدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہیں برائے کرم وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. میری آواز بار بار ان حضرات کی خدمت میں جو باہر تشریف فرما ہیں فرش مجلس پہ تشریف لائیں. جناب علی موسیٰ صاحب بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں. کھڑے پڑو گے. کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے وہ شام غریباں، وہ اندھیرا صحرا، جلتے خیموں سے چلی رن کی طرف ایک دکھیا آگ دامن میں تھی،
لاش پر باپ کی آ کر یہ سکینہ نے کہا کب سے آواز تمہیں دیتی ہوں پیارے بابا. اٹھو بابا اٹھو بابا. شام غریباں میں تھا سکینہ کا نوحہ. اٹھو بابا اٹھو بابا. میں کروں گی نا تماچوں کی کبھی تم سے شکایت. ارے کیا نہیں آپ کو بابا اپنی بیٹی سے محبت. دیکھو پھوپھی سے آ گئے ملنے کو دادا. اٹھو بابا اٹھو بابا. تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا. ارے زخمی ہاتھوں سے مسلح میں بچھا دیتی ہوں بابا. ہو گیا بن میں وقت نماز مغرب کا. اٹھو بابا اٹھو بابا. ارے زخم دکھتے ہیں بہت میرے سنبھالو مجھے بابا. اپنی آغوش اٹھو بابا. ارے خلد سے آئے تھے جوڑے یہ کبھی ماں سے سنا تھا. ارے چادر چادر آج منگا دو بابا. احسان یہ ہوگا چھن گیا بن میں آپ کی بہنوں کا پردہ. اٹھو بابا اٹھو بابا. تم
تم سے بچھڑی تھی میں کچھ دیر تو ٹوٹی یہ قیامت. ارے جانے کیا ہو گئی ہوگی اس کی 6 ماہ میں حالت. پاس تمہارے بن کے میں آئی ہوں سغرا. اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا. پر محمد وآل محمد صلوات. آپ سماعت کر رہے تھے جناب علی موسیٰ رضوی صاحب جو بارگاہ اہل بیت طاہر علیہ السلام میں اس قیامت خیز منظر کو جسے کربلا نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. میری گزارش ہے اس سلسلے میں مجلس اصالہ ثواب میں جناب بڑے ادب کے ساتھ جناب عابد صاحب سلطان پوری کی خدمت میں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت طاہر علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میری گزارش جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ہے کہ برائے کرم فرشاذہ پہ تشریف لائیں اور مجلس کو آج کے اس مجلس کو عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت علی جناب مولانا امیر سمددی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ قریب مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں جناب عابد صاحب سلطان پوری. عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات. 4 مصروں سے بات کی آواز کرتا ہوں. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کہتے ہیں. ہم اپنی موت بھی نظر امام کہتے ہیں. ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے. ارے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام جہاں کٹے ہوئے سر بھی ہیں. جہاں
کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں سر بھی کلام کہتے ہیں چونکہ ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے نوحے کے ایک مطلب دو شعر ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ارے اپنی بیٹی کی طرف پیار سے دیکھو بابا یہ میری آخری خواہش ہی سمجھ لو بابا کچھ نہیں مانگوں گی پھر تم سے یہ وعدہ ہے میرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا پاس بے شیر کے مقتل میں چلے جاؤ گے مجھ کو معلوم ہے اب آپ نہیں آؤ گے کیا یہ ممکن نہیں کچھ دیر ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سلام ہو سرکار ابو عبداللہ غریب زہرا انبیاء مباہلہ خیر الورا کے نواسے عرش الہی کے گوشوارے خیر البشر کے لخت جگر حسین ابن علی علیہ السلام پر جنہوں نے ریگزار کربلا پر بھرے گھر کی قربانی پیش کی اے حسین ابن علی فخر عبادت تم ہو تم نے اللہ سے یہ شان یہ الفت لے لی سلام ہو علامہ تصور حسین زیدی رقم کرتے ہیں ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد شعور و فکر کو میری سحر حسین نے دی
شعور و فکر کو میری سحر حسین نے دی، خدا کے ہونے کی مجھ کو خبر حسین نے دی، خدا کے ہونے کی مجھ کو خبر حسین نے دی، خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا، غذائے روح مجھے عمر بھر حسین نے دی۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرات باہر تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں کہ برائے کرم وہ فرش اعضا پہ تشریف لائیں۔ قبل اس کے کی رونق افروز ممبر خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عمدۃ المتکلمین عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ جو آج کے اس مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، اللہ جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ مرحوم کو رضا حسین صاحب جو بے پناہ مخلص اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام لیتے ہی جن کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے، کربلا معلیٰ کی وہ آرزو رکھتے تھے اور بارہا اپنی بیماری کے دوران بھی جب بھی ملاقات ہوئی کہتے تھے پروردگار عالم شفا عطا کرے، میں جلد سے جلد کربلا معلیٰ زیارت کو جاؤں۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ان کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہیں، اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولے۔ آج چاہنے والے اس وقت موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں اس سلسلے کی آخری پیشخانی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مجلس کو خطاب کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں عمدۃ الذاکرین علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ۔ مومنین کرام کی خدمت میں ایک اعلان ہے، گزارش ہے، اسے سماعت کر لے کہ انشاءاللہ چونکہ ایام اس وقت برکت رحمت پروردگار عالم کا یہ مہینہ ماہ سیام ماہ مبارک رمضان جس میں آپ سب روزہ دار اس وقت موجود ہیں، اور انشاءاللہ بعد مجلس ایک مختصر سا نوحہ ہوگا اور اسی جگہ پر اسی مقام پر نماز با جماعت جو اختتام میں علی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ جو شہید ثالث آگرہ میں خدمات انجام دیتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، ان کے اختتام میں نماز ادا کی جائے گی۔ آپ مومنین سے اعزاء اقربا خانوادے کی خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات اسی مقام پر روزہ افطار اور نظر مولا کے اہتمام ہے، آپ حضرات اگر تشریف رکھیں گے تو خانوادہ کو تسلی و تشفی ملے گی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں ان کی جانب سے کہ آپ حضرات ضرور شریک ہوں۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ کی خدمت میں جو بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، پیشخانی کے سلسلے کی آخری پیشخانی، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ رونق افروز ممبر ہوں گے علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لائیں، بلند ترین نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور دو تین شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں حضرات۔ بسم اللہ۔ یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین، تڑپ کے رہ گئی بیعت کی لاش مقتل میں، تڑپ کے رہ گئی بیعت کی لاش مقتل میں، کہ بعد قتل بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین، کہ بعد قتل بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو بہت بلند نعرے صلوات پڑھ لیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین۔ اور بھی شعر ملاحظہ فرما لے حضرات۔ ضمیر حر نے یہ صبح دہم کہاں حر سے، ضمیر حر نے یہ
صبح دہم کہاں ہر سے تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین، تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین، ضمیر حر نے یہ صبح دہم کہاں حر سے تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین، تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین۔ اور جہاں جہاں مومنین تشریف فرما ہے یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، یہ شعر آپ سب کی جانب سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں حسین، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین۔ علی کی تیغ سے بچ کر جو بھاگ نکلے تھے، علی کی تیغ سے بچ کر جو بھاگ نکلے تھے، علی کی تیغ سے بچ کر جو بھاگ نکلے تھے، سبھی کو گھیر کے کربل میں لا رہے ہیں حسین، سبھی کو گھیر کے کربل میں لا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین۔ میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے، میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے، یزیدیت کے تماچے لگا رہے ہیں حسین، یزیدیت کو تماچے لگا رہے ہیں حسین، یزیدیت کو تماچے لگا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں آزاد۔ اسے اٹھا نہیں سکتا کوئی، اسے اٹھا نہیں سکتا کوئی قیامت تک، اسے اٹھا نہیں سکتا کوئی قیامت تک، جسے نگاہوں سے اپنی گرا رہے ہیں حسین، جسے نگاہوں سے اپنی گرا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین۔ جزاک اللہ۔ علی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ کہ بارگاہ اہل بیت طاہر علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مومنین کرام، یا رہی ہے صدا کلو من علیہا فان، سبھی ہے رزق فنا کلو من علیہا فان، نہیں کسی کو بقا کلو من علیہا فان، سوائے وجہ خدا کلو من علیہا فان، رکھی گئی ہے اساس ازل فنا کے لیے، رواں ہر ایک حقیقت ہے انتہا کے لیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمامی مومنین کرام کی خدمت میں
کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد اظہار حسین رضا مرحوم ابن مرحوم اسد حسین صاحب کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ آپ حضرات سے گزارش، آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیں۔ میری گزارش آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ہے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ قبلہ رونق افروز منبر ہو رہا ہے۔ میں ایک گزارش آئے ہوئے تمام مومنین کرام کے لیے ہے کہ انشاءاللہ بعد مجلس مسجد میں نماز کا سلسلہ جو بحمدللہ جاری و ساری ہے، وہاں بھی جماعت کے اہتمام ہے، کیونکہ مسجد میں سارے مومنین نہیں آ سکتے، اس کے پیش نظر اسی جگہ پر، اسی مقام پر نماز با جماعت ہوگی جو اقتدام علی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ، اور اس کے فوراً بعد افطار اور نذر کا اہتمام ہے۔ آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں شریک ضرور ہوں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، چونکہ وقت تھا 4:45 پر مجلس کو خطاب کرنا تھا علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کو، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، رونق افروز منبر ہو رہے ہیں۔ میں آپ تمامی مومنین سے التماس کر رہا ہوں بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ آج کے اس مجلس کو، مجلس ایصال ثواب کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں بلند ترین نعرہ صلوات سے چاہوں گا کہ آپ حضرات استقبال بھی کریں، اور جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ بھیا تھوڑا آگے آ جائیں، اور بیٹا آ جاؤ، آپ تھوڑا یہاں تک آئیے اور قریب آ جاؤ، آئیے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اظہار حسین عرف ہمارے رضا بھائی ابن مرحوم اسد حسین کے نام ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صلوات حضرات، ایک مرحوم مغفور مرد مومن اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھنے والے، نام حسین سن کے رو دینے والے شخص کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم شہر میں جتنی دیر مجلس پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ذاکر کے لیے دامن وقت میں گنجائش ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر جی جی میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ محمد کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ میرے خیال میں وہ حضرات جو برابر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کلام الہی میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا، جن کا آغاز، جن کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے۔ خاص طور سے ایسی آیات کہ جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی حکم دیا ہے، وہاں ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی۔ مثلا نماز کا حکم ہو یا روزے کا حکم ہو یا حج کا حکم ہو یا دیگر امور کے احکامات ہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زبان پر محمد رسول اللہ جاری کیا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام الہی میں بہت سے سوروں میں آپ کو ایسی آیات مل جائیں گی جن میں یہ ٹکڑا بھی موجود ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اکثر مقامات پر بات یہیں پر تمام ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن کچھ مقامات پر اللہ نے رسول کی اطاعت کے بعد کوئی اضافی حکم بھی صادر فرمایا ہے۔ مثلا سورہ نساء کی مشہور اور معروف آیت ہے، آپ حضرات نے اگر آپ اپنی یادداشت پر زور دیں تو شاید آپ حساب نہ کر پائیں جتنی مجلسیں آپ نے اس آیت کے ذیل میں سنی ہوں گی۔ سورہ نساء کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تھوڑا سا والوم کم کر دو، کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں سورہ محمد کی جس آیت کو پیش کیا ہے اس میں بھی اللہ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان لانے والوں کو اگر اللہ مخاطب کر رہا ہے تو اس سے کبھی کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہے کہ جن کا ایمان کامل ہے،
یا ان لوگوں کو کامل الایمان ہونے کی سند دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو کلمہ شہادتین پڑھنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل رسول. دیکھیں قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ جتنی دیر تشریف فرما رہے ہیں میں مجلس پڑھوں، بہت دیر مجھے نہیں پڑھنا ہے، بس آپ متوجہ رہیں تو یہی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اے محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد سورہ محمد کی اس آیت میں ایک حکم اور دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو اعمال تم انجام دے رہے ہو ان کی حفاظت کرو، ان کو بچاؤ. میرے خیال میں یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جن اعمال کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن اعمال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، ان اعمال سے مراد اعمال قبیحہ نہیں ہیں. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ارے بھائی ہم دو طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں. کچھ وہ اعمال انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سزا کے مستحق ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے لیے عذاب کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اللہ سے جزا کے، ثواب کے، اجر کے امیدوار ہوتے ہیں. ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو. دیکھیے پہلا ہی جملہ ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات تو خود ہی عقل کی سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال قبیحہ سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، اعمال صالحہ کو بچانے کا حکم دیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اعمال صالحہ کو بچانے کا حکم دیا جائے گا کہ بھئی جو اعمال صالحہ تم انجام دیتے ہو ان کی حفاظت کرو. مثلا نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، تو ان اعمال کے تحفظ کا بھی اہتمام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نماز پڑھی مگر نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا مگر نہیں رکھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایسا نہ ہو. جو اعمال انجام دو تو تم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کا بھی خیال رکھو. یہی تو مطلب ہے نا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. دیکھیں قبلہ ایک حدیث ایسی ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہاں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے اسے سنا نہ ہو کہ ان قبلت قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سوا. اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد. اب وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز کا مسئلہ ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. یہی تو سنتے ہیں نا. لیکن قبلہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس حدیث کو جب پیش کیا جاتا ہے تو بتایا یہ جاتا ہے، سمجھایا یہ جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں نماز نہ پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. کیا سن رہا ہے بھائی؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اب غور کرنا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز قبول ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی، اور نماز رد ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی. ارے بھائی جو بچہ ایگزام میں اپیئر ہی نہیں ہوا اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھیں گے؟ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اس کا تو قبول بھی ہوگی نماز پڑھنے والے کی، اور رد بھی ہوگی نماز پڑھنے والے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن یہاں مسئلہ ان کا ہے جو نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد اس بات کی فکر ہو کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اب دیکھیے
قبلہ یہ قبولیت نماز کا موضوع ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورا عشرہ درکار ہے، اور کم سے کم خمسہ تو پڑھائی جا سکتا ہے قبولیت نماز کے سلسلے میں۔ اب اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ تو نہیں عرض کر سکتا، میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بات پڑھ دی جائے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ ہر بات کو مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ قبولیت نماز کے لیے بہت سی شرائط جن میں سب سے بڑی شرط اور سب سے اہم شرط ہے اقرار ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھائی، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں معلومات بھی رکھے۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نماز کے بارے میں معلومات رکھے۔ کم سے کم نماز پڑھنے والے کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ مقدمات نماز کیا ہیں، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کسی دوسرے کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وہاں، کسی دوسرے کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے یا آپ کو سمجھائے۔ دیکھیں قبلہ، ممبر پہ آنے کا مقصد فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنا ہے اور مجھے وہی پڑھنا ہے، لیکن تمہید کے طور پر ایک مسئلہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قبلہ، آج کل عام طور پر مقررین ذاکرین دو حصوں میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ فضائل پڑھتے ہیں، یہ مسائل پڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ مسائل سنیے اور مسائل ہی سے نکلے ہوئے فضائل سنیے۔ ایک صلوات پڑھے پر بہت توجہ آپ حضرات، دیکھیے توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو نماز کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے کہ بھائی مقدمات نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہیں، ارکان نماز کیا ہیں، مستحبات نماز کیا ہیں، مکروہات نماز کیا ہیں، محرمات نماز کیا ہیں، شکیات نماز کیا ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ آپ تری مجلس میں داد دیں یا نہ دیں، خالی سر ہلائیں یا سر بھی نہ ہلائیں، لیکن یہ سب سننے کے بعد گھر جا کر جس کو نہ معلوم ہو وہ کم سے کم توضیح المسائل کھول کے دیکھے ضرور۔ دیکھیں قبلہ، تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیس بک کی آئی ڈی پہ فوٹو لگا لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، بس نہیں قبلہ، کم سے کم رجوع تو کریں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد، دیکھیں تو کم سے کم کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ جس کے بھی آپ مقلد ہیں اس کی توضیح المسائل میں آپ جا کے دیکھیں کہ واجبات نماز کیا ہیں، مستحبات نماز کیا ہیں، مکروہات نماز کیا ہیں، اور اگر نہ دیکھ سکیں تو کسی سے پوچھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ آج کل تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں بہت کچھ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کے بارے میں معلومات ہونا ضروری۔ آج کی مجلس میں میں صرف ایک بات عرض کروں گا، ظاہر سی بات ہے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ہر بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور ایک موضوع مجھے عرض کرنا ہے، لہٰذا سہارا لینے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں دن میں، 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ جو 5 وقتہ نماز آپ پڑھتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس کو صوتی نہج کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سنیں میری بات، 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جو جہری نمازیں کہلاتی ہیں۔ دیکھیں خدا کے لیے سنیے میری بات، بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے بہت سے بچے نہ جانتے ہوں۔ اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو سری نمازیں کہلاتی ہیں۔ دیکھیں قبلہ، مجلس امام حسین علیہ السلام جیسی دولت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آپ یقین مانیں، دیکھیں انہی مجلسوں کی وجہ سے نہ معلوم کتنی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، کتنی معلومات ہم کو ہو جاتی ہیں۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بڑی خوبصورت سی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ایک آدمی اگر سڑک پر کھڑے ہو کے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلائے اور کہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کام تو اچھا ہے، نیک ہے، لیکن جب وہ کھانا کھلاتا ہے تو پہلے اس شخص سے اس کی غربت کا اقرار لے لیتا ہے، سن رہے ہیں، پھر اسے کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن جب مجلس حسین میں تبرک تقسیم ہوتا ہے
اب یہ جملہ میرا اپنا ہے، جیسے چاہے ویسے سنیں، لیکن جب مجلس حسین میں تبرک تقسیم ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون ضرورتاً کھا رہا ہے، کون عقیدتاً کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل، پتہ نہیں چلتا نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہی مسئلہ قبلہ یہاں ہے کہ کوئی اسکول کھولے، کالج کھولے، یونیورسٹی بنائے، لوگوں کو پڑھائے، بڑی اچھی بات، لیکن جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو جب علم دیا جاتا ہے تو پہلے اس سے جہالت کا اقرار لے لیا جاتا ہے، پھر اسے کچھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ فقط مجلس امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کے آپ کو وہ بتا رہا ہے جو آپ کو نہیں معلوم، پھر بھی وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ارے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل، اس سے بڑی چیز کیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ کہ ایک سری نماز، ایک جہری نماز۔ جہری نماز کون سی ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہ فجر کی نماز جہری نماز، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں کہ یہ جہری۔ جہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پہ قرأت بآواز بلند کی جائے، اسے کہتے ہیں جہری نماز۔ اور سری نماز کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قرأت آہستہ آواز میں کی جائے، اسے کہتے ہیں سری نماز۔ میرے بچوں تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ جہری نماز سری انداز میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھتے پر یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سری نماز جہری انداز میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور جہری نماز سری انداز میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی فجر کی نماز خاموشی سے نہیں پڑھی جا سکتی، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں خاموشی سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں فرادہ نماز کی بات کر رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو جہری نماز جہری انداز سے پڑھنا ہے، سری نماز سری انداز سے پڑھنا ہے۔ اب ان دونوں میں ایک ایک بات خالی عرض کر دوں کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہری نماز۔ اب جہری نماز کا مطلب کیا ہے؟ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو چکی ہے یا جماعت نہیں ہو رہی ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، 1-2 لوگ اور ہیں، نماز جہری ہے، بآواز بلند پڑھنا ہے۔ تو اب جہری نماز بآواز بلند پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا چیخ کے پڑھیں کہ باقی لوگ ڈسٹرب۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جہری نماز کا کم سے کم معیار، یعنی جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرأت اس طرح سے کریں کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل، بس۔ یعنی اگر اتنا ہے تو جو جہر والا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا کہ آپ جہری انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے بلند بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تو بلند آواز سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ بات پڑھنا ضروری تھی لہذا میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز ہوگی آپ جماعت سے پڑھیں گے۔ جب جماعت سے نماز ہوتی ہے اور امام جماعت بآواز بلند قرأت کرتا ہے تو پیچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سمجھیے، تو پیچھے کھڑے ہو کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم خاموشی سے سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، اور حکم یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو گفتگو نہ کرو، خاموش رہ کر سنو۔ کیا سنا آپ نے؟ ارے بھیا جب تلاوت کے سامنے تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے تو اگر کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو باتیں کرنا کہاں سے مناسب ہو جائے؟ ایک بابا تو بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ میں بات آپ کی خدمت میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجالس میں، جلسوں میں، محافل میں، قصیدہ خوانی میں، مجھے معاف کیجئے گا، تلاوت ہو رہی، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خسر برد کر رہے ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں۔ ارے بھیا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 10 منٹ تلاوت ہو۔ اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو قاری سے کہیے صرف سورہ کوثر پڑھ دو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل، بس۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ باتیں کرنا قطعی مناسب نہیں ہے، اور ایک بات ذرا تلخ ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ بھئی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے
اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور تلاوت ہو رہی تھی، اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے اب میں اشارہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ تو اتنے القاب جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو وہاں کے فارغ ہیں، اور وہ تو ایسا لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ تو ایسے مقدس لباس میں تھے، اب وہ باتیں کر رہے تھے تو ہم کیا کریں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی ہو لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی اور کا بہانہ بنا کر اس عمل کو جائز قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ نے نمونہ عمل معصومین کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ، بس اللہ نے جو نمونہ عمل بنایا ہے وہ معصومین کو بنایا ہے۔ آپ یہ کہہ کے نہیں بول سکتے کہ صاحب ہم نے میثم زادی کو دیکھا تھا باتیں کرتے ہوئے، یا ہم نے میثم زادی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا تو جائز تھوڑی ہوگی۔ نمونہ عمل جو ہے وہ صرف معصومین ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ کہ نماز میں جہری نماز جہری انداز سے، سری نماز سری انداز، لیکن سری نماز میں بھی ایک مسئلہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں قبلہ آج کل آدمی کے پاس وقت ہی کہاں ہے، لیکن اب اگر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اسی کے اجر میں اضافہ ہو جائے تو بہتر ہی ہے نا۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی لیکن اس میں اور اضافہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھوڑا سا عطر لگا لیا، خوشبو لگا لی، معصوم فرماتے ہیں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا کام، چھوٹا سے تو کام ہے نا کہ آپ نے خالی عطر لگا لیا، اپنے جانماز میں ایک عطر کی شیشی رکھ لیجئے، تھوڑا سا عطر لگا لیا تو کیا ہوا کہ 70 گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ عطر کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوا، یہ اضافہ کیوں ہوا؟ یہ اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اہمیت نماز کو سمجھا۔ میں کیا عرض کر گیا بھائی، آپ نے اہمیت نماز کو سمجھا، آپ مصلی پہ آئے تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لہذا صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، عطر لگائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عطر میلے کچیلے کپڑوں میں تو لگتا نہیں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ لہذا 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، 70 گنا اضافہ کاہے کے لیے؟ خالی عطر لگا لیا۔ اب میں عرض ضرور کروں گا کہ بھائی مصلی پہ آئیں تو یہ سوچ کے مصلی پہ آئیں کہ بھائی ہم مصلی پہ آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لہذا اس طرح آئیں جیسے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ ایسے ہی جب مجلس حسین میں آئیں تب بھی یہ نہیں کہ جیسے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے آئے، کیا سن رہے ہیں آپ بھائی، بلکہ یہ سوچ کے آئیں کہ بھائی ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں جہاں معصومین آتے ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا ضرور تو ہو کے آئیں گے، طیب و طاہر ہو کے آئیں گے، اور پھر جب مجلس پہ بیٹھیں گے تو موبائل نہیں نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، دیکھیں پڑھنا بہت ضروری ہے قبلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انگلیاں بھی چل رہی ہیں، نہیں، آپ سوچئے کسی بڑی شخصیت کے سامنے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کال آ جائے تو کیا اٹھانے کی ہمت کریں گے؟ ایک باواز بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بڑے چپ ہو گیا، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سری نماز پڑھ لیں، خاموشی سے پڑھ لیں، لیکن اگر سری نماز پڑھ لیں تبھی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہو، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر خاموشی سے کہیں تب بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر بلند آواز سے کہیں تو مستحب ہے، یعنی آپ کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جہری نماز میں تو کہنا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے، سری نماز میں بھی بلند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اب کیا کیا جائے قبلہ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ لوگ سوچتے ہیں صاحب اختلاف جو ہے وہ خالی خلافت میں ہے، فدق میں ہے، خیبر میں ہے، ہجرت میں ہے، اما بسم اللہ ہی میں اختلاف ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد۔ اب کہاں جائیں؟ دیکھیں یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ سری اور جہری دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دیکھیں جس طرح سے نماز سری اور جہری ہوتی، اسی طرح سے شہادت، کیا سنا آپ؟
خدا کے لیے بھائی اب تھوڑا بیدار ہو جائیں. شہادت جو ہے وہ بھی سری بھی ہوتی ہے اور جہری بھی ہوتی ہے. سری شہادت کیا ہے؟ جو چھپی ہوئی ہو. مثلا زہر دے کے کسی کو شہید کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں سری شہادت. جہری شہادت کیا ہے؟ کہ جو ظاہر بظاہر ہو، کسی کو میدان میں تلوار سے قتل کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں جہری شہادت. اسے کہتے ہیں جہری شہادت. دیکھیں قبلہ بہت توجہ آپ حضرات کی. انشاءاللہ میں ایسی تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رضا بھائی کی روح بھی خوش ہو جائے اور آپ حضرات بھی مصاب ہو جائیں. بہت توجہ. محدث دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین. سر کہتے ہیں راز کو. راز سمجھے نا؟ راز کو کہتے ہیں سر. سر الشہادتین. اگر ایک ہو تو شہادت، دو ہوں تو شہادتین، دو سے زیادہ ہوں تو شہادات. یہی تو ہے نا قبلہ. ایک ہو تو شہادت، دو ہوں تو شہادتین، دو سے زیادہ ہوں تو شہادات. مثلا آپ نے ابھی نماز پڑھ کے آپ آئے ہیں ظہرین، ظہر اور عصر دو نمازیں ظہرین. ابھی آپ نماز پڑھیں کون سی؟ مغربین. مغرب اور عشاء. مغربین. نورین، دو نور. ایک جملہ کہوں سب جانتے ہیں، چہرے کھل جائیں. ثقلین. ایک صلوات پڑھے پر محمد وہاں. ثقلین رسول فرما کے کہے نا ثقلین. دو وزنی چیزیں. حسنین. اللہ اکبر، ہماری جان قربان. حسنین، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک لفظ اور سبتین. سبتین. سبت کہتے ہیں نواسے کو. اگر ایک ہوگا تو سبت، دو ہوں گے تو سبتین، دو سے زیادہ ہوں تو اسبات. غور کیا آپ نے؟ سبت، سبتین، اسبات. الحمدللہ چند منٹ آپ کو لگیں گے، آپ پہنچ جائیں گے یہاں امام باڑہ ہے. سبتین آباد. ہماری جان قربان قسم خدا کی، جو نوابین اودھ تھے انہوں نے بھی کیا کیا نام رکھے. آپ ذرا غور کریں. حسنین آباد نام نہیں رکھا. اب ایک جملہ ایسا ہے کہ شاید یہاں ایک دو لوگ اس کو محسوس کر سکیں کہ حسنین آباد میں ایک ادبی مسئلہ بھی تھا، لہذا نام رکھا سبتین آباد. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سین کی حرکت کو ہٹانے کے لیے میں نے کہا سبتین آباد. سبتین. سبتین کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسن اور امام حسین. اگر سبتین کہا جائے تو کوئی اور دو نواسے ذہن میں نہیں آتے. سن رہا یا امام حسن اور امام حسین، امام حسین اور امام حسن. جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھائی یہ لفظ سبتین بتا رہا ہے کہ تم رسول کی بیٹیاں جتنی بھی بنا لو نواسے دو ہی رہے. صلوات محمد وآلہ نواسے دو ہی رہے. تو قبلہ محدث دہلوی نے کتاب کا نام رکھا سر الشہادتین. سر الشہادتین. اس میں انہوں نے امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ کیا، دونوں شہزادوں کا تذکرہ کیا. اب تو میرے خیال میں کتاب کا انٹروڈکشن ہو گیا. نام رکھا سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز. اب وہ راز سنیے ان کا، وہ آپ کو لطف آ جائے. وہ کہتے ہیں ان دونوں شہادتوں کا راز کیا. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. کتنے بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، جن میں سب سے افضل اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا. جتنے کمالات، جتنے صفات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کیے، وہ سارے کمالات، وہ سارے صفات
اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی. کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کسی نبی کو دی ہو اور ہمارے نبی کو عطا نہ کی ہو. ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بی بی سے بڑھ کے پیغمبر کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جز جو ہے وہ کل کی تعریف کر رہا ہے. بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے معجزات تمام انبیاء کو الگ الگ عطا کیے، وہ سارے معجزات اللہ نے میرے بابا کے دست مبارک میں جمع کر دی. تو سارے صفات اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے. اب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو جو کمالات، جو صفات عطا کیے وہ سب پیغمبر کو عطا کیے. مثلا آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آدم کو علم دیا تو پیغمبر کو ان سے بڑھ کے علم عطا کیا. نوح کو تقوی عطا کیا تو پیغمبر کی محبت کو تقوی قرار دیا. ابراہیم کو خلت عطا کی تو پیغمبر کو حبیب بنایا. موسیٰ کو ہیبت عطا کی تو پیغمبر کو بھی ہیبت عطا کی. عیسیٰ کو زہد عطا کیا تو پیغمبر کو بھی زہد عطا کیا. یوسف کو حسن عطا کیا تو پیغمبر کو ان سے بڑھ کے حسن عطا کیا. ایوب کو صبر عطا کیا تو پیغمبر کو ان سے بڑا صابر بنایا. تو جو کچھ تمام انبیاء کو دیا وہ پیغمبر کو دیا. اب سنیے محدث دہلوی کا جملہ، وہ لکھتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے کچھ انبیاء کو شہادت کا درجہ عطا کیا. دیکھیے یہ ان کی بات ہے. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ، بہت توجہ سنیں. میں بڑی احتیاط سے مجلس پڑھتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ مولانا کرار صاحب کی سازش بھی ہمارے پاس. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ کتاب. میں تو اس لیے نام لیتا رہتا ہوں کہ شاید کسی نوجوان کے دل میں کچھ تمنا پیدا ہو جائے کہ بھئی پڑھ لی جائے. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ، کہیں مل جائے تو پڑھیے گا ضرور. مولانا کرار حسین صاحب کی کتاب ہے سازش، بہترین کتاب، جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی شہادت کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے. تو بہرحال اب محدث دہلوی اب وہ لکھ رہا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو، آخری نبی کو، بظاہر شہادت کا درجہ عطا نہیں فرمایا. پیغمبر کی شہادت عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. اب وہ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ بحث، لیکن وہ جو لکھ رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں مثلا جناب یحییٰ شہید ہیں لیکن پیغمبر شہید نہیں. اب یہ ان کا مزاج ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے تو اسلام کمزور ہو جاتا. اب دیکھیں ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے لکھتا ہے. میں جملہ عرض کروں کہ قربان اس فکر کے کہ شہادت کی وجہ سے اسلام کمزور ہوتا ہے، لوگوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے کمزور نہیں. صلوات فرد بر محمد وآلہ کی کتاب. تو وہ کہتے ہیں صاحب اس لیے اللہ نے پیغمبر کو شہادت کا درجہ عطا نہیں کیا. پھر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ باقی کچھ انبیاء کو شہادت کا درجہ عطا کرے لیکن پیغمبر کو شہادت کا درجہ عطا نہ کرے. وہ لکھتے ہیں کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے. میں موضوع سے الگ تو نہیں ہوں. ایک سری شہادت، ایک جہری شہادت. سری شہادت ظاہر کے ذریعے ہوتی ہے، جہری شہادت شمشیر کے ذریعے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پیغمبر کو یہ دونوں شہادتوں کے شرف ملے ان کے بیٹوں کے وسیلے سے. کہا کہ امام حسن کے وسیلے سے پیغمبر کو سری شہادت ملی، امام حسین کے ذریعے سے پیغمبر کو جہری شہادت ملی. یعنی پیغمبر کو شہادت ملی حسن و حسین کے وسیلے سے. اب میں دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. ارے بھائی جب پیغمبر کو امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے شہادت مل سکتی ہے تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. غور فرمایا آپ نے. تو انہوں نے لکھا کہ امام حسن کے ذریعے سے پیغمبر کو سری شہادت ملی، چھپی ہوئی شہادت، اور امام حسین کے ذریعے سے جہری شہادت ملی.
چلیے ایک بات تو مان لی گئی، یہ جو نام لیا ہے میں نے محدث دہلوی کا، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، بہت بڑا نام، بھاری بھرکم نام، آپ سمجھ رہے ہیں، اور کتاب بھی بہت مشہور ہے، آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو موبائل میں مل جائے گی، سر الشہادتین دیکھیے گا اس میں۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ محدث دہلوی نے یہ تسلیم کیا، شوکت بھائی سنیے، یہ تسلیم کیا، ملاحظہ فرمائے، یہ تسلیم کیا کہ امام حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے یا نہیں، اور امام حسین کی شہادت بھی پیغمبر کی شہادت ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جب امام حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے اور امام حسین کی شہادت بھی پیغمبر کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ امام حسن کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے، امام حسین کا قاتل بھی پیغمبر کا قاتل ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ماننا پڑے گا یار، ایک باواد و بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ 5:25 ہو گئے ہیں، اور میں یہی چاہوں گا کہ 5:45 سے پہلے مجلس تمام ہو جائے، 5 منٹ نواخوانی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ جو روزہ دار ہیں شاید وہ میرے اس جملے کو سمجھ سکیں کہ بالکل آخر وقت کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، لہذا اگر بہت پہلے تمام ہو گئی تب بھی مناسب نہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ دیکھیے اب جو روزہ رکھتے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو میری بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو امام حسن اور امام حسین کی شہادت، کس کی شہادت؟ کا پیغمبر اسلام کی شہادت۔ اب ایک بات اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ محسوس ہوں گے، اور ہمارے رضا بھائی کے لیے یہ بھی بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے شہادت تو دیکھی کہ بعض انبیاء کو اللہ نے شہادت عطا کی، کلیہ یہ بیان کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فضیلت اگر اللہ کسی نبی کو عطا کرے تو یہ ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کو بھی ملے۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی شہادت کا درجہ تو پیغمبر کو ان کے بیٹوں کی وجہ سے، 2 بیٹوں کی وجہ سے مل گیا، لیکن بعض انبیاء کو اللہ نے غیبت بھی تو عطا کی۔ آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا، بھائی خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا بھائی؟ بعض کو اللہ نے غیبت عطا کی یا نہیں کی؟ قبلہ سننا ہے، غیبت عطا کی یا نہیں کی؟ جناب خضر غائب ہیں یا نہیں؟ جناب عیسیٰ کو اللہ نے غیبت عطا کی یا نہیں کی؟ کہا کی، اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی غیبت عطا کی، جناب خضر کو بھی غیبت عطا کی۔ تو بھیا جب اللہ نے انبیاء کو شہادت عطا کی تو وہ شہادت پیغمبر کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ملی۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ غیبت فضیلت ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ تو جب غیبت فضیلت ہے تو ہمیں بتاؤ کہ پیغمبر کو غیبت کہاں ملی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر کو ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر کو غیبت کہاں ملی؟ کہاں ملی غیبت؟ لیکن اللہ نے کچھ انبیاء کو غیبت عطا کی یا نہیں کی؟ کہا کی، اللہ نے غیبت عطا۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر شہادت کا شرف پیغمبر کو ان کے 2 بیٹوں سے مل سکتا ہے تو پھر غیبت کا شرف پیغمبر کو ان کے 1 بیٹے کے ذریعے کیوں نہیں مل سکتا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب غیبت پر اعتراض نہ کرنا کہ یہ شیعہ غیبت کے قائل ہیں۔ ارے آپ کہہ رہے غیبت کے قائل ہیں؟ ہم بھائی متقین کی پہلی پہچان ہی یہی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ متقین کی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ متقین کی پہچان ہی یہی ہے۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک بار کہیں ہم مجلس پڑھ رہے تھے اور کوئی بزرگ سوزخان تھے، تو انہوں نے یہ 6 مصرے پڑھے تھے اور ایسے اچھے لگے کہ ہم کو فوراً یاد ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کے ہیں۔ یہاں اہل نظر بیٹھے ہیں
اگر آپ حضرات کے علم میں ہو تو ہمیں بتائیے گا، تو آئندہ کبھی پڑھیں تو نام لے کے پڑھ دیں. لیکن 6 مصرے ہیں، ایک بند ہے لیکن بڑے غضب کا بند ہے. امام آخر کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیسے مانے، جو نہیں دکھائی دیتا اسے کیسے مانے. کیا سجے ہوئے مصرے ہیں، قسم خدا کی یہ ہوتی ہے شاعری. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. اور دیکھیں قبلہ، اب ہر آدمی دعا کرتا ہے قوم میں ذاکرین پیدا ہو جائیں، علماء پیدا ہو جائیں، خطبہ پیدا ہو جائیں، شعراء پیدا ہو جائیں، مرثیہ خوان پیدا ہو جائیں. لیکن اکثر ہمارے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ کاش سامعین پیدا ہو جائیں. ایک صلوات پر محمد، ایک صلوات اور پڑھ دو پر محمد. آپ جو لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ صاحب شاعری کا وہ معیار نہیں رہا، آپ اپنی سماعت کا معیار بلند کر لیجئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اپنے آپ بلند. تو قبلہ سنیے، ایک بند ملاحظہ فرمائے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مجھے شاعر کا نام نہیں معلوم. ارے قبلہ آ جائیے، ارے آ جائیے، نہیں اچھا لگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. دیکھیں بہرحال شاعر کا کلام ہے کہ اے منکروں نسیم رواں ہے کہاں ہے وہ. کیا غضب کے 6 مصرے ہیں. اے منکروں نسیم رواں ہے کہاں ہے وہ، گل میں شمیم عطر فشاں ہے کہاں ہے وہ. اے منکروں نسیم رواں ہے کہاں ہے وہ، گل میں شمیم عطر فشاں ہے کہاں ہے وہ، گل میں شمیم عطر فشاں ہے کہاں ہے وہ. اور پنہا بشر کے جسم میں جاں ہے کہاں ہے وہ. خلاق دو جہاں بھی نہاں ہے، خلاق دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ. اور کہتے ہیں آج قائم آل ہبا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہتے ہیں خدا نہیں. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دیں خدا نہیں. خداوند عالم ہمارے رضا بھائی کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. بڑے مومن، بڑے مولائی اور بار بار زیارت کا شرف حاصل کرنے والے. ہمارا ساتھ بھی ہوا ان کی زیارت میں. اور ایک سب سے بڑی بات جو رضا بھائی میں تھی وہ یہ تھی کہ مجالس میں بیٹھ کر کثرت سے رونا، آنسو بہانا. ادھر مصائب شروع ہوئے اور ادھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن قبلہ یہ آنسو یوں ہی آنکھوں میں نہیں آتے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آنسو یوں ہی نہیں آتے آنکھوں میں. جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے. ابھی ہمارے ذیشان صاحب تصور حسین زیدی صاحب کے اشعار آپ کو سنا رہے تھے. آنسو کے سلسلے میں بڑے اچھے اشعار انہوں نے فرمائے. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. یا پھر وہ فرماتے ہیں کہ اشک عزا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو، اشک عزا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو، رومال سیدہ بھی اسی سمت آئے گا. ہاں عزیزوں، یہ آنسو لوگ کہتے ہیں ایک آنسو کے بدلے میں جنت کی بات آپ کرتے ہیں. ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی؟ اتنا سستا کر دیا جنت کو، آنسو کے بدلے میں جنت.
میں بار بار یہ بات مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، کہہ رہے بھائی تم سمجھے نہیں، آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں، آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ معصومہ کا وعدہ ہے۔ دعویٰ اور ہوتا ہے، وعدہ اور ہوتا ہے۔ آنسو کے بدلے میں جنت اگر ہمارا دعویٰ ہو تو ہمارے کردار پہ بحث کرو، اور اگر ان کا وعدہ ہو تو منہ میں زبان ہو تو ان کے اختیار پہ بحث کرو کہ انہیں اختیار ہے یا انہیں اختیار نہیں ہے۔ ہماری جان قربان عزیزوں، ہم تو ایک آنسو کا قطرہ دیکھتے ہیں اور جنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جنت بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن ہم کہیں گے ذرا آنسو کے قطرے میں جھانک کے دیکھو، جب اسی آنسو کے قطرے میں قاسم کی پامال لاش نظر آئے، جب اسی آنسو کے قطرے میں علی اکبر کے سینے میں برچھی نظر آئے، جب اسی آنسو کے قطرے میں عباس کے کٹے ہوئے شانے نظر آئے، جب اسی آنسو کے قطرے میں حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظر آئے، جب اسی آنسو کے قطرے میں بی بی سکینہ کے کانوں سے چھنتے ہوئے گوشوارے نظر آئے، پھر بتاؤ کہ آنسو مہنگا ہے یا جنت مہنگی؟ عزیزوں، آپ حضرات مجلس میں تشریف فرمائیں، ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ مجلس امام حسین، ہمارے یہاں کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو مجلس ہوتی ہے۔ مجلس کا مطلب آپ کیا سمجھے؟ کیوں مجلس ہوتی ہے؟ دیکھیے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، اگر کسی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی ادارے کا ذکر ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اس کا اس ادارے سے کوئی تعلق تھا۔ اگر کسی کے مرنے کے بعد کسی کتاب کا ذکر ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس شخص کا اس کتاب سے کوئی ربط تھا۔ کسی کے مرنے کے بعد کسی تحریک کا ذکر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے والے کا اس تحریک سے تعلق تھا۔ کسی کے مرنے کے بعد کسی انقلاب کا ذکر ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس انقلاب سے جڑا ہوا تھا۔ تو اب اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگ جمع ہوں اور وہاں اہل بیت کا ذکر ہو تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مرنے والے کا تعلق اہل بیت سے تھا؟ اور قبلہ روز قیامت کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ تعلق بیکار جانے والا نہیں، اس لیے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو جو دنیا سے گزر گیا اس کا آل محمد سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور تھا، اس لیے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے یہاں تو موت، خوشی میں اہل بیت کے غم کو یاد رکھا جاتا ہے۔ بس مجلس حسین کی فضیلت سمجھنے کے لیے ایک روایت، اور ایسی روایت جس کو آپ 50 بار سن چکے ہوں گے، لیکن مصائب اہل بیت کو تاثیر قرآنی حاصل ہے۔ اور قبلہ ہم نے جن ذاکرین کو سن کے مجلس پڑھنا سیکھا تو ہم نے ان کا یہی رویہ دیکھا کہ انہوں نے مجالس میں کبھی زیادہ، بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، یہ کوشش نہیں کی کہ کچھ نیا پڑھا جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک خاص موضوع ہے۔ تو مومنین بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ کربلا کے بعد ہمارے چوتھے امام زندگی بھر ہوتے رہے۔ اب کچھ بیوقوف قسم کے لوگ کہنے لگے بس عزاداری اتنی کیجئے جتنی معصوم نے کی۔ ارے کر سکتے ہو اتنی عزاداری؟ کر سکتے ہو؟ مصائب سنے تو روئے، علم دیکھا تو روئے، تعزیہ دیکھا تو روئے، لیکن کیا کبھی پانی دیکھ کے روئے؟ کیا کبھی کھانا دیکھ کے روئے؟ لیکن آپ کے چوتھے امام کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے۔ اللہ اکبر، کھانا سامنے آ رہا ہے تو رو رہے ہیں، پانی سامنے آیا ہے تو رو رہے ہیں، پوری زندگی روتے ہوئے گزر گئی، 35 سال امام روتے رہے۔ ایک چاہنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو بڑی عزت افزائی ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تیری بیٹی کو، تیرے داماد کو سلامت رکھے، لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے کا۔ یہ شخص واپس ہوا، راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں امام سے مل کے آ رہا ہوں۔
اس نے کہا پھر اتنے مایوس کیوں ہو؟ اس نے کہا بات ہی ایسی ہے. کیا ہوا؟ کہ میں گیا تھا امام کو اپنے گھر بلانے کے لیے، میری بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. یہ فرمایا تو اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا، تم اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے. اس نے کہا میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. کہا پھر؟ کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر میں آ جائیں. اس نے کہا تم سے بلانا چاہتے تھے؟ کہا ہاں. کہا ایک بار پھر چلے جاؤ، جا کے ان سے کہنا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی، دیکھو کہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے. وہ پھر آیا امام کی خدمت میں. کہا فلاں دن فلاں وقت پر میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے. امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہم ضرور آئے. شادی کے گھر میں، قبلہ شادی کے گھر میں اس نے امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا. یہ ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے تو ماتم ہو رہا ہے، کوئی لڑکی دلہن بنے تو حسین کا غم منایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ماتم نہیں ہو رہا ہے، کربلا والوں کو مہمان بلایا جا رہا ہے. شادی کے گھر میں مجلس کا اہتمام. امام وقت مقررہ پہ تشریف لائے. اس نے امام کو ممبر کے قریب بٹھایا. ذاکر ممبر پہ گیا، مسائل پڑھنا شروع کیے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں خود امام موجود ہوں تو ذاکر نے بھی دل لگا کے مسائل پڑھے. لوگ روتے رہے، گریا کرتے رہے. کافی دیر تک مجلس ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی. لوگ فرش ادا پر بیٹھے روتے رہے. لیکن عزیزوں جب گریا کچھ کم ہوا تو اس سے سوچا کہ امام کا شکریہ ادا کیا جائے. اٹھا. اٹھنے کے بعد ممبر کے قریب آیا، جہاں امام کو بٹھایا تھا دیکھا امام وہاں موجود نہیں ہے. اس نے اور مقامات پر تلاش کرنا شروع کیا. علماء کے درمیان ڈھونڈا، امام نہ ملے. شعراء کے درمیان دیکھا، امام نہ ملے. جوانوں کے درمیان، بزرگوں کے درمیان، بچوں کے درمیان گیا، کہیں امام کو نہ پایا. یہاں تک کہ چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پہ آیا. آ کے کیا دیکھا کہ جہاں آقا حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. امام وہاں تشریف فرما ہیں، وہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے. اس نے آگے بڑھ کے امام کے قدم پکڑ لیے اور اس کے بعد کہا مولا یہ میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا. امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا. نہیں بھائی نہیں، گھر کسی کا بھی ہو، اگر کوئی ہمارے بابا پر رونے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے. بس قبلہ آخری جملے سنے، میں مجلس کو تمام کر دوں. پھر آپ کے امام فرماتے ہیں سنو، جو ہمارے بابا کی مجلس میں بیٹھ کر روتا ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے. کہ مولا کیسا احسان؟ کا احسان اس لیے ہوتا ہے کہ جن کو میرے بابا پر رونے کا حق تھا ان کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا. ارے اگر میں روتا تھا تو میری زنجیر کھینچی جاتی تھی، اگر میری پھوپھی زینب روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا، اگر میری کمسن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے مارے جا. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اظہار حسین رضا بھائی ابن مرحوم اسد حسین کے نام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ الصمد لم یولد ولم یولد اللہ الصمد یولد
اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پا دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء ارے ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر آباد جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء ارے آنکھیں یہ دیکھی بیٹی نے سکینہ سے کہا، آنکھیں یہ دیکھی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء ارے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا جلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، ارے تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے اسباس کے دبیر، مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زیارت پڑھا عارف صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا، ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک شمس الشموس ویا نیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا راضی القدر والقضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا مولا یا شریک القرآن، السلام علیک یا مولا یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زماننا حاذا عجل اللہ تعالی۔ اسد حسین صاحب کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔